محمد دانش اتاری، یوسی نگران ناز آباد ٹاؤن۔ میرا سوال یہ ہے کہ ناموس صحابہ و اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ ناموس صحابہ و اہل بیت کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ ناموس عزت کو بولتے ہیں۔ ناموس صحابہ و اہل بیت، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناموس کے معنی عزت کے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، صحابہ و اہل بیت کی عزت ہے نا۔ تو یہ تو ہمارے ایمان کے حصے، بلکہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی عزت، یعنی آپ کی تعظیم، آپ کی محبت، یہ تو ہمارے ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے اور حکم قرآنی بھی ہے۔ محبت رسول ہی اس کا سبب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے ہماری محبت ہے، اور ہم ہر اس چیز کی عزت اور احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں کہ جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو گئی۔ جیسے خاک مدینہ کو لے لو، مٹی مدینہ کی، اور دنیا کی مٹی ہوگی، ہم یوں کر کے مدینہ کی مٹی ہوگی تو حیرت سے حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ مدینہ کی مٹی ہے۔ یہ ہمارے ظاہر ہے کہ یہ مطلب ہمارا حصہ ہے، الحمدللہ کہ ہمیں یہ نصیب ہوا ادب۔ تو ان چیزوں کی بے ادبی جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی، چاہے وہ پھول ہو، چاہے کانٹا ہو، چاہے در ہو، چاہے دیوار ہو، یعنی ہر چیز کی ہم لوگ مدینے سے جو نسبت رکھتی ہے اس کی الحمدللہ عزت کرتے، ادب کرتے، احترام کرتے۔ ان کی بے ادبی کرنا دور کی بات، بے ادبی کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے الحمدللہ۔ اچھا، اب جب بے جان چیزوں کی عزت کا ہمارے یہ عالم ہے کہ ہم اتنی عزت کرتے ہیں ان کی نسبت سے، تو مدینے سے نسبت کی عزت، تو مدینے والے سے نسبت صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی ان جانوں کی کہ جو جانیں مصطفیٰ پر فدا ہوتی رہی، صحابہ کرام اور اہل بیت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور سفر و حضر میں ساتھ رہے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اہل بیت اطہار تو یہ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے ہیں، اور انہوں نے بھی تو جانے قربان کی نا۔ یہ کربلا میں کون تھے؟ یہی تو تھے، اہل رسول تھے نا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نور نظر بھی ہیں، نواسہ رسول ہیں۔ تو انہوں نے مطلب اتنا کیا، اور اتنی بلند و بالا ہستیاں، تو بے جان چیزوں کی اتنی عزت کریں نسبت کی وجہ سے، تو اس نسبت اور عظیم نسبت کی وجہ سے ہمیں کتنی ان کی تعظیم کرنی چاہیے، کتنا ادب کرنا چاہیے، کتنی محبت کرنی چاہیے۔ ہر ذی شعور اور عقل و سمجھ رکھنے والا اس کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر ان میں اپنے اپنے درجے ہیں۔ چار یاروں کو لے لیجئے، یہ سارے صحابہ میں سب سے بڑا رتبہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ ان کی کتنی عزت اور کتنا ادب اور کتنا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اور آگے بڑھیے، حسنین کریمین، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو پاک نواسے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کتنی عزت ہو۔ پھر ان کی امی جان سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عزت، ان کی امی جان بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشمول عشرہ مبشرہ، ان کا کتنا احترام ہو، کتنی عزت ہو۔ تو یوں تمام صحابہ کرام، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد محترم حضرت سیدنا ابو سفیان، پھر سیدنا امیر معاویہ کی امی جان، اور پھر ان کی بہن ام حبیبہ، یہ تو مطلب ام المومنین بھی ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی امی جان میں ان کے مسلمان بھی صحابیہ تھی، حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یوں یہ تمام صحابیات، تمام امہات المومنین، تمام صحابہ و اہل بیت، سب سے ہم کو پیار ہے، سب سے محبت ہے، سب سے تعظیم ہے، بڑھ چڑھ کر الحمدللہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ ان کی بے ادبی خدا کی قسم مجھے تو خواب میں بھی گوارا نہیں ہے، تصور میں بھی گوارا نہیں ہے۔ یعنی کوئی ہلکا سا لفظ ان مبارک ہستیوں کی شان میں کوئی بول دے، کان اس سے
सुनने से हमारे बेरे हैं, हमें सुनना भी नहीं है, न ऐसा सोचना न गौर करना है। अल्लाह पाक हम सबको इनकी सही ताज़ीम, यानी नामूस की हिफाजत, इनकी ताज़ीम, इनका अदब, इनका एहतराम नसीब फरमाए, और कभी हमारी ज़बान से भूल कर भी इन मुक़द्दस हस्तियों के बारे में कोई बेअदबी का लफ्ज़, बेअदबी का सेंटेंस और जुमला हमसे अदा ना हो, हमारी आइंदा नस्लों से भी अदा ना हो, और हम इनकी मोहब्बत का चराग लेकर अंधेरी कब्र में पहुँचे। इंशाअल्लाह करीम हमारी अंधेरी कब्र जगमगाती रहेगी और हश्र तक नूरुन अला नूर होगी इंशाअल्लाह।